Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يجد له شهابا رصدا صدق الله المولانا العظیم. میرے محترم دوستوں اور بزرگ، گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کی ایمان لانے کا ذکر کیا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی حالات میں قرآن پاک سنا اور کہنے لگے بے شک ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو نیکی کی راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، نیکی کی رہنمائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، راستے کی طرف. لہذا ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے. اللہ تعالیٰ بیوی اور اولاد سے پاک ہے. وہ نہ بیوی رکھتے ہیں نہ اولاد، تو وہ بیوی اور اولاد سے پاک ہے، اس کو ان کی کوئی ضرورت نہیں. اب ہم میں سے بیوقوف لوگ اللہ کے بارے میں زیادتی کی باتیں کرتے ہیں. ہم سمجھتے تھے کہ انسان اور جن خدا پر جھوٹ نہیں بولتے، مگر یہ تجربہ سے معلوم ہے کہ یہ دونوں خدا کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. یہ سب باتیں جنوں کی اس گروہ نے کی جو ایمان لے کر آیا. اللہ کے رسول سے قرآن سنا نماز کی حالت میں کہ اللہ اکبر، کہنے لگا ہم نے تو ایک عجیب قرآن سنے ہیں، ایک عجیب قرآن سنا. قرآن عجبا یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. فآمنا بھی، تو پھر ہم نے ایمان لے کر آ گئے. اور جب ایمان لے کر آیا، ایمان لے کر آنے کے بعد پھر کہنے لگے ہم اپنے رب کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کریں گے. اور پھر کہنے لگا وہ ہمارے رب کی شان تو بہت ہی بلند ہے، نہ وہ بیوی نہ اولاد رکھتے ہیں، ان کی بیوی اور بچے کی کوئی ضرورت نہیں اولاد کی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب میرے دوستوں،
پھر کہنے لگا ہم میں سے کچھ بیوقوف لوگ ہیں کہ اللہ کے بارے میں زیادتی کی باتیں کرتے ہیں، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان اور جن خدا پر جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے، مگر تجربہ سے معلوم ہوا یہ انسان اور یہ جن اتنی جھوٹ بولتے ہیں اس کائنات کے اندر کہ اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ سب باتیں جنوں کی اس گروہ نے کی جو ایمان لے کر آیا ہے۔ انسان تو جھوٹ بولتے ہیں، ہر باتوں کے اوپر قسم کھاتے ہیں، ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں، ہر باتوں کے اوپر قسم کھاتے ہیں۔ اب میرے دوستوں اسی طریقے سے جنات ہیں، اول پھول بکتے رہتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، تو جنات بھی بات کم نہیں ہے انسان سے۔ جیسے انسان جھوٹ بولتے ہیں ایسے جنات بھی جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی طرف غلط باتوں کے اوپر غلط باتوں سے منسوب کرتے ہیں۔ آج کی جو درس قرآن ہے میرے دوستوں، کہ اس درس کی آیات میں جنات کا کلام دہرایا جا رہا ہے، یعنی انہوں نے یہ بات بھی کی ہے۔ وہ کون سی بات؟ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، یعنی یہ بات بھی ہے کہ کچھ مرد انسانوں میں سے فنا پکڑتے ہیں۔ کیا پکڑتے ہیں؟ فنا پکڑتے ہیں۔ جنوں میں سے کچھ مردوں کے ساتھ، جنوں میں سے کچھ مردوں کے ساتھ، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، بس وہ زیادہ کیا اور انسانوں نے ان کے لیے شرکاشی کو اور زیادہ کر دیا۔ یہ ابھی سمجھاؤں گا، آپ کی آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے کہ اور زیادتی کی اس سے مراد کیا ہے، کہ نافرمانی اور شرکاشی سے، یعنی ان آدمیوں نے ان جنات کو اور زیادہ شرکاشی میں ڈال دی۔ انسانوں میں کچھ مردوں نے جناتوں کی کچھ مردوں کو اور شرکشی میں ڈال دی ہے۔ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، رَہَ کا مطلب شرکشی، اور زیادہ کر دیا ہے۔ بھائی جنات تو اسے بھی شرارت کرتا ہے، شرکشی کرتے رہتے ہیں، لیکن انسانوں نے ان کو اپنے قابو میں لے کر اور زیادہ شرکشی کی طرف مبتلا کر دی ہے۔ اس کا مقصد دیکھیں، انسان میں سے کچھ مرد، انسان میں سے کچھ مرد حضرات کچھ عمل کرتے ہیں جس کی ذریعے سے جناتوں کو قابو کر لیتے ہیں، جناتوں کو قابو کر لیتے ہیں، اور ان جناتوں کی ذریعے سے فنا مانگتے ہیں، فنا پکڑتے ہیں کہ بھائی میرے یہ کام کر دو، میرے یہ مدد کر دو، میرے یہ مدد کر دو۔ پھر کہتے ہیں یار ان سے پوچھ لو کہ بھائی میرے یہ کام ہو نہیں رہے، بتا دو ذرا، میرے سامان چوری ہو گیا، ذرا بتا دو کس نے چرایا۔ بھائی کیا پاگل انسان، ایک عجیب قسم کی جہالت والی بات ہے۔ علام الغیوب کون ہے بھائی؟ اللہ کی ذات ہے۔ غائب کی خبر دینے والے کون ہیں؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ ایک عجیب قسم کی جاہل لوگ نہیں ہیں جو جناتوں کی طرح منسوب کرتے ہیں اور ان سے پناہ پکڑتے ہیں، ان سے مدد مانگ رہے ہوتی ہیں کہ ہمیں بچا لو۔ جنات تو علام الغیوب تو نہیں ہیں،
تو پھر جناتوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کی بیماری کیا ہے. ہمارے حنفیہ مسجد کا وہ جو مؤذن وہ بھی ہے آج کل جناتوں کے ذریعے سے لوگوں کو بولتے ہیں کہ بھائی یہ کام کیسے کیا جائے, یہ گھر میں چوری کیا ہے کس نے کیا ہے. وہ لیکن وہ جناتوں نے چرایا ہے. بول دیا, وہ جنات کو کیا پتہ ہے جنات نے چرایا انسان نے چرایا, حقیقت میں بات ہی کچھ اور ہے. ہاں میرے دوستوں, طریقہ کار ہے علم العدد کے ذریعے سے علماء مفسرین کرام نے ایک ترتیب کو نکالا ہے کہ بھائی کوئی بندہ بیمار ہے, اس کو اور کچھ مصیبتیں ہیں, چہرہ شکل اس کی اتر رہے ہیں, یا وہ بکبکا رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں کہ یار دیکھو یہ پاگل ہے, واقعی کوئی جنات نے اس کو پکڑ لیا, کسی نے جادو کر لی, تو اس کی کرنے کا طریقہ ہے. کس سے کرو گے؟ کلام الہی سے, جناتوں سے نہیں, کلام الہی سے. بھائی جناتوں سے کیوں کام لیتے ہو تم, ان کو کیوں پھانا پکڑتے ہو ان سے؟ اب کلام الہی اگر کوئی بندہ کہے کہ بھائی وہ کس انداز سے آئے, جو بزرگان دین مفسرین کرام نے اپنے بڑی بڑی کتابوں میں لکھے ہیں, بہت بڑے بڑے کتابوں میں, آج کی نہیں, آج سے 1200 سال 1400 سال اللہ کے رسول کی صحابیوں میں بھی شامل, تابعین میں شامل ہے. ایسے لوگ تھے. ان لوگوں نے لکھا ہے کہ بھائی دیکھو مرض پکڑا نہیں جا رہا ہے, آپ ایک قرآنی عمل کر لو. کہا کہ وہ قرآنی عمل کون سی ہے؟ اور عاملین شروع کی, اللہ کے ولیوں نے اس کو قرآنی کمپیوٹر کہا. وہ کیا ہے؟ ایک دھاگا کا ناپا سر سے لے کے پاؤں تک, پاؤں کے اس انداز سے ایڑیاں دیوار میں لگا دو, 7 دھاگا اس کی 6 دھاگا اور ملا لو, 7 دھاگا ہو گئی. 7 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ مزمل پڑھ لو, سورہ مزمل. دوبارہ ناپ کے دیکھو, اگر بڑے ہو گئے جادو ہے, چھوٹے ہو گئے جنات ہے, برابر رہا تو اس کو کوئی جسمانی سخت بیماری ہے جو صحیح نہیں ہو رہا ہے, جو ڈاکٹر نے پکڑ نہیں پایا. تو مدد کس سے لیا؟ اللہ سے, کلام سے, اللہ سے لی ہے. اور کلام کس کا ہے بھائی؟ اللہ کی ہے نا. تو یہ گناہ نہیں ہے. مگر کچھ مردون انسانوں میں سے جناتوں کو پناہ پکڑتے ہیں, ان سے مدد مانگتے ہیں. کہا کہ بھائی فلاں جنات کی بات جاتے ہیں, پوچھتا ہوں کہ فلاں جنات والے ہیں, قابو میں کیا ہوا ہے. اگر کسی نے اپنا عمل کے ذریعے سے قابو کیا, ان کو آزاد کر دو, کوئی کام نہیں لاؤ, کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے کام لینے کا. بھائی میرے کام تو میرے رب کریں گے, میرے مصیبتیں دور یہ جناتیں تھوڑی کر سکتے ہیں, میرے تکلیف کو دور تھوڑی کر سکتے ہیں. تکلیف کو دور کرنے والی اللہ کی ذات ہے. جس نے تکلیف دی ہے اس نے تکلیف کو دور کرے گا, جو مصیبت میں ڈالے ہیں وہ مصیبت سے نکالے گا. اچھا, یہ شروع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے سے لوگ کاہنوں کی پاس جایا کرتے تھے. آج نماز تھی کہ 1:20 پہ کھڑے کرا دوں گا, 1:20 پہ جماعت ہو جائیں گے. وہ یہ اکثر یہاں پہ اللہ معاف فرمائے کہ درس قرآن ہوتی ہیں, پتہ نہیں لوگوں کو کیا پریشانیاں ہو جاتی ہے, کیا ان کی جسم میں مرچی لگ جاتی ہے, کس بات کی بنیاد پر کہ تھوڑی وقت کیا کرو گے جا کر. میرے دوستوں آپ دیکھو, ان مردوں نے کہا کیا کہ بھائی یہ انسان نے جناتوں میں سے کچھ مردوں کو انسانی یعنی انسانوں میں کچھ مرد جناتوں میں سے کچھ مردوں کو سرکشی میں ڈال دی. مثال کے طور پر
اپنے جنات سے پناہ مانگے، مدد مانگی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو شرکاشی میں ڈال دیا، وہ اور مغرور ہو گئی اور موٹے ہو گئے، بولے انسان تو مجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہم تو بہت بڑے ہیں۔ ہاں، بڑے خطرناک قسم کی جنات ہیں، اپنے آپ کو بڑے بہادر سمجھتے ہیں، اور پھر کہنے لگا ہاں ہم سے بڑا کون ہے، تکبریت میں آ جاتے ہیں وہ، اور مغرور ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم کی حرکتوں سے اس سے مدد پناہ مانگنا، پھر اس کو ان جناتوں کے ذریعہ سے کسی انسان کے پناہ میں ڈالنا کہ بھائی کون سی علاج کرو آپ بتا دو، جنات سے مدد مانگ رہے ہیں، یہ ہمارے مدد کر دو۔ دیکھیں ہر علاقہ میں، ہر مقام میں جناتیں بھی ہوتا ہے تو ان کی سردار بھی وہاں ہوتے ہیں، جناتوں کی سردار جیسے انسان ہیں گاؤں بستی میں، اور سیاسی طور پر ایک لیڈر بن کر آیا سامنے، مطلب ہے کہ چیئرمین بن گئے، علاقہ کے کونسلر بن گئے، کوئی ممبر بن گئے، تو اس قسم کی جناتوں میں بھی ہے۔ تو فرمایا ان لوگوں نے تو بہت بڑی سرکش بنا دیا ان جنوں کو، اور انہیں اور تکبر اور غرور بنا دی ان کی حرکتوں سے۔ تو ایسے لوگ خسارے میں ہیں، یہ فائدہ نہیں ہے جو فائدہ سوچ رہے۔ تو فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون یا والکافرون هم الظالمون، کہ ایسے لوگ جو انسان یہ انسانوں کی طرف منسوب کی جائے تو معنی اس کا ایسے ہوگا کہ وہ فائدے کی بجائے خسارے میں مبتلا ہے۔ آپ دیکھو گے میرے دوستوں، ہر گلی کی کونے میں عامل بیٹھا ہوا ہے، پوچھے تو بولو جنات والا بابا ہے، ہر گلی کی کونے میں جگہ جگہ عامل بیٹھا، اس سے پوچھو تو اس سے کلمہ پڑھنی آتا ہے، اور پھر جناتیں اپنے قابو کر کے رکھو۔ اس کو اگر بولے کہ بھائی کلام الہی کو لکھ زعفران سے فلاں سورہ فاتحہ کو لکھ لو، آیت شفا اور 7 سلام کو لکھ کر پی لے، اللہ تجھے تیری بیماریوں کو شفا دے گا، کیونکہ یہ کلام اللہ شریف ہے، اس سے گناہ نہیں ہے، اس سے گناہ نہیں ہے۔ اسی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے مجھے اللہ کی شفا ہو۔ اب وہ کلام ہی نہیں پکڑنا آتا ہے اس کو، وہ کیا سورہ فاتحہ اور کیا 7 سلام آیت شفا یا سورہ یاسین یا منزلیں لکھ کے دیں گے؟ کلام الہی سے مدد لینا، کلام اللہ شریف سے کوئی معنی نہیں ہے۔ قرآن مجید کے ذریعے سے کسی کو لکھنا نہ علاج کرنا یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود سکھایا۔ اب آئیے، والکافرون هم الظالمون، کافر کون ہے؟ وہ تو ظالم ہے۔ یا ان الشرک لظلم عظیم، یہ خسارے میں اس وجہ سے کہ شرک میں مبتلا ہوئے، وہ خسارہ میں کیوں ہے؟ شرک میں مبتلا ہوا۔ مدد کس سے مانگے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جناتوں سے مدد کیوں مانگ رہا ہے بھائی؟ یہ جنات تمہیں بچا لے گا، تمہارے مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ ایسے مولویوں کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، یاد رکھنا۔ وہ جناتیں اپنے قبضہ میں لیے ہوئے، اور جناتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کام کس نے کیا، فلاں کے گھر میں چوری کس نے کیا، فلاں کام کس نے کیا۔ ارے بھائی یہ جناتوں سے کیوں پوچھ رہے تم؟ جناتوں کی علام الغیب تھوڑی ہے، علام الغیوب تو اللہ کی ذات ہے، اور جناتوں کو کیا پتا ہے؟ وہ تو تم جیسے انسان، تمہارے انسان کی جیسے ہیں، اس کی غائب کا کوئی علم نہیں ہے، وہ غائب نہیں جانتا ہے۔ وہ جیسے تم جھوٹ بولتے ہو ایسا ہی جناتیں بھی جھوٹ بولتے ہیں، ادھر ادھر کا بنا کے بولتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ جناتیں آسمان دنیا میں جا کر پہنچتے تھے، جب فرشتے نیچے اتارتے آپس میں باتیں کرتے تھے،
فرشتوں کے آپس میں مشورہ ہوا کرتا تھا، تو یہ جناتے جا کے کان لگا کے سنتے تھے، گھات لگا کے بیٹھ جاتے، ان کی کام تھا گھات لگا کے بیٹھنا، اور کچھ باتیں سن کر آتے تو آ کر پھونک مار دیتے کاہنوں کی کان میں، جادوگروں کی کان میں نا، کاہن ان کی کان میں آ کے پھونک مارتے، تو لوگ کاہن کی بات جاتے تھے کہ بھائی بتا دو میرے یہ کام کیسے ہوگا اور کیسے کرنا ہے، اور اس کی بارے میں پوچھ لیا تو جھوٹ موٹ کا ایک اوپر سے سنا ہوگا اور 5 اپنے سے جھوٹ بنا کر بتا دی۔ لیکن جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت ہوئے، اللہ کے رسول کی مبعوث کے بعد جناتوں کے اوپر میں پابندی لگ گئی۔ یہ پابندی لگنے کے بعد تو جنات پریشان ہو گئی کہ بھائی پہلے تو ہم آسمان میں چلے جاتے تھے، گانت لگا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اب ہم اوپر ہی نہیں جا سکتے، ہمارے اوپر تو پابندی لگ گئی کہ جب ہم جاتے ہیں وہاں تو وہاں کیا پاتے ہیں ہم لوگ کہ وہاں دیکھ رہا ہم لوگ شہابوں کو پاتے ہیں اور پہرے داروں کو ہم وہاں پاتے ہیں، صحابوں کو اور پہرے داروں کو۔ شہابوں یہ جو شیطان کو مارا جاتا ہے، تو جب یہ کان لگانے کی کوشش کرتے ہیں، جو اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں، گانت لگا کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی وقت وہ شہاب ستارہ توڑ کر ان کی اوپر مار دیا جاتا ہے۔ سورۃ الملک کے اندر گزرے ہیں میرے دوستوں، تو ان میں سے کچھ ہلاک ہو جاتے ہیں، کچھ زخمی ہو جاتے ہیں، کچھ بچ کر نکل کر آ جاتا ہے، یہ جناتوں میں سے۔ ابھی دیکھیں کچھ باتیں یہاں پر اور ہے کہ انسانوں نے جنات کے ساتھ استعاذہ پکڑ کر اور زیادہ شرکاشی میں مبتلا کر دیا جناتوں کو۔ جن اور زیادہ مغرور ہو گئے، سمجھتے کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں، ہمارے ساتھ استعاذہ کرتے ہیں۔ جنات کو کون ڈرے بھائی؟ وہ ہمارے جیسے اللہ کی ایک مخلوق ہے، تم اس کی ساتھ شرارت کرو گے وہ تمہارے ساتھ شرارت کرے گا، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھوڑی ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، جنات کو اللہ نے اشرف المخلوقات نہیں کہا، اور جنات اس دنیا کے اندر چوتھے نمبر پر ہے، پہلے ہن، پھر اس کی بعد بن، اللہ کی 2 مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اس کی بعد جن، پھر اس کی بعد انس، یہ چوتھی نمبر۔ تو اس دنیا کے اندر انسان کی حیثیت سے اللہ نے جو پیدا کی میرے دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام کو، تو آدم علیہ السلام پوری انسانوں کی باپ اور ماں ہوا سب کی مائیں ہیں۔ یہ سب سے پہلے دنیا میں اللہ نے انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجے، اور اس کائنات کے اندر جتنے انسان ہیں وہ سارے کے سارے آدم ماں ہوا کی اولادوں میں سے ہیں۔ ابھی دیکھیں پناہ پکڑنے کی کئی صورتیں ہیں جو آج بھی رائج ہے، کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو جنات سے مدد طلب کرتے ہیں، اگر آئندہ کی کوئی بات معلوم کرنا ہوتی تو کاہنوں کے پاس جا کر جنات سے معلوم کرتے ہیں، گویا کہ وہ غائب دانا ہے۔ اسی طرح سفر کے دوران اگر کسی جگہ اقامت کرتے تو اس طریقے سے پناہ پکڑ کے اعوذ بسید ھذا الوادی، کیا بولا؟ اعوذ بسید ھذا الوادی، کہ ہم پناہ مانگتے ہیں اس وادی کی، اس قصبہ کی جو سردار ہے اس سے۔ اس سے پناہ اللہ سے نہیں مانگ رہا ہے، اعوذ بسید ھذا الوادی۔ اسی طریقے سے ایسی باتیں میرے دوستوں، لیکن رسول مقبول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو شخص چل کر کسی جگہ ٹھہرتا ہے، اگر وہ ان الفاظ کے ساتھ استعاذہ کرے گا تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کیا سکھایا؟ یہ سکھایا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ کس نے سکھایا؟ اللہ کے رسول نے۔ یعنی اس کا مطلب کہ میں اللہ تعالیٰ کی کلمات تامہ کی ذریعے سے
اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ذریعے سے، یعنی قرآن، گویا کہ قرآن ہے نا، کلام اللہ شریف ہے، پناہ مانگتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں، تو ہر اس چیز کی شر سے جو اللہ نے پیدا کیا، ہر اس چیز کی شر سے جو اللہ نے پیدا کیا، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت سعد بن زبیر کی روایت میں کہ حضرت رافع بن عمیر اس وقت کا واقعہ جب وہ اسلام قبول نہیں کیا، تو کسی بیابان جنگل میں پہنچے ہوئے، وہ اونٹنیوں کی گٹنوں کو باندھ دی، بٹھا دیا، خود لیٹ گیا۔ لیٹنے کے بعد میرے دوستوں وہ خواب میں دکھتا ہے کہ کوئی آتے ہیں، ان کی نظر مارتے ہیں ان کی اونٹنی کو اور اس کو مارنا چاہتے ہیں۔ تو خواب سے اٹھ کر بولے کہ میں نے خواب دیکھا، سو کر اٹھ کے چٹپٹا کے اٹھ گئے، پھر دیکھا کہ وہ اونٹنی کو مارنا چاہتا ہے، کوئی نیزہ سے مارنا چاہتا ہے۔ تو پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، دیکھا تو واقعی حقیقت میں کہ نیزہ لے کر کھڑے ہیں اور ان کو اونٹنی کو مارنے کے لیے آ گئی۔ وہ کون تھے؟ جنات، شیطان ابلیس، جنات آگے اونٹنی کو مارنا چاہتے۔ تو اس وجہ سے دیکھیں یہ کیوں ہوا؟ حضرت رافع بن عمیر کے ساتھ یہ معاملہ اس لیے ہوا، انہوں نے اللہ سے پناہ مانگنے کی بجائے پناہ کس سے مانگا ہے؟ اعوذ بسیدی ھذا الوادی، یعنی اس وادی کی سردار سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ یہ جب کہا، ان کی ساتھ میں ایک بوڑھے آدمی بھی تھے، تو وہ بوڑھے آدمی وہ بھی جناتوں میں سے تھے جو ایمان والے تھے، جو کلمہ گو تھا، اور وہ ابلیس جو کلمہ گو نہیں۔ انہوں نے ایک دم سے، بھائی 17 منٹ ہو گئے، مختصر انداز سے میں بات کر دیتا ہوں۔ تو پھر کہا کہ بھائی کلمہ پڑھو، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ تو انہوں نے یہ کہا وہاں پناہ لے کے، اعوذ بسید ھذا الوادی، اسی وادی کی سردار سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اسی وجہ سے آیا۔ تو اس وقت میں کہا کہ ایک خرگوش اور پھر یک گرخور وہاں آیا، تو ان میں سے ایک گرخور کو لے کر ان لوگوں نے چلا گیا۔ یہ آئندہ جمعہ کو بتاؤں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔